اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر سورۃ النحل آیت نمبر 89، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہر نبی روز قیامت اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا۔ اسی سلسلے میں اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ یعنی ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ انبیاء کی بابت گواہی دیں گے کہ یہ سچے ہیں۔ اب جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی باتوں کا انکار کیا، وہ تو نہیں بول سکتے، لیکن جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئیں گے اور آپ کی امت کے لوگ، یہ انبیاء آپ کے تعلق سے گواہی دیں گے کہ نہیں، آپ سچے رسول ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، نبی اور رسول ہیں، تو انہوں نے یقیناً تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ جیسے جیسے آیتیں نازل ہوئی ویسے ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت کو عام کیا اور لوگوں کے گھر گھر تک دعوت کو پہنچایا، یعنی پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم تک یہ بات پہنچی ہے، اور آج جو آپ پوری دنیا کے اندر جو مسلمان دیکھ رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نتیجہ تھا کہ یہاں تک ہم لوگ پہنچے۔ اس کے بعد کتاب اللہ سے مراد اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب یہی قرآن مجید ہے، حالانکہ اللہ کی کتاب تو اور بھی دیگر کتابیں تھیں، تورات، انجیل، زبور، لیکن لوگوں نے کمی بیشی کی، تکسیر و تحریف کیا، کسی نے گھٹایا، کسی نے بڑھایا، جس کی وجہ سے اب ان تین کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی ایک کتاب قرآن مجید جو کل قیامت کی صبح تک ہے اور کل قیامت کی صبح تک رہے گی انشاءاللہ۔ تو کتاب اللہ سے مراد یہی اللہ کی کتاب قرآن مجید، قرآن کریم ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات احادیث ہیں، اپنی احادیث کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ قرار دیا ہے، جیسا کہ قصہ اسیف وغیرہ میں ہے کہ اور ہر چیز کا مطلب ہے کہ ماضی اور مستقبل کی وہ خبریں جن کا علم ضروری اور مفید ہے،
اسی طرح حرام و حلال کی تفصیلات اور وہ باتیں جن کے دین و دنیا اور معاش و معاد کے معاملات میں انسان محتاج ہے، قرآن و حدیث دونوں میں یہ سب چیزیں واضح کر دی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بات بتائی گئی کہ اس کتاب کے اندر ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، اور اس کتاب کے اندر شافی کا بھی بیان ہے۔ شافی یعنی شفا دینے والا، تو گویا کہ رحمت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کبھی کبھی دیکھ لیجیے کچھ لوگوں کو اس کو گھر کے اندر چین و سکون نہیں ملتا تو مسجد کے اندر آتے ہیں اور مسجد میں آ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو دل کو سکون پہنچتا ہے اور دل کو آرام مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور خوش آواز کے ساتھ، خوش الحان آواز کے ساتھ، میٹھی آواز کے ساتھ، سریلی آواز کے ساتھ اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے گھروں کے اندر روزی روٹی میں اللہ رب العالمین خیر و برکت عطا کر دیتا ہے۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہونی چاہیے کہ ایک صحابی رسول اپنے بچے کو بغل میں سلا کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور بچے کے بغل میں گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ جیسی تلاوت کرتے جاتے تو ادھر گھوڑا بھی بدکنے لگا، اب بچے کی رونے کی آواز بھی تھی۔ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو نقصان پہنچا دے گھوڑا۔ فوراً جلدی نماز ختم کر کے سلام پھیر دیا، تو جیسے ہی یہ صحابی آسمان پر نظر اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک روشن چیز کی طرح کوئی چیز اوپر چلی گئی۔ انہوں نے پورا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قرآن مجید کی تلاوت کیوں بند کر دیا؟ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر کے جیسے تم پڑھ رہے تھے ویسے وہ اللہ کے فرشتے نیچے آ رہے تھے، اور اگر تم قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھتے تو وہ زمین پر آ جاتا اور تم سب لوگ اس کو دیکھ لیتے، وہ اللہ کا فرشتہ تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت جو بھی کرتا ہے اور زیادہ دیر تک کرتا ہے تو رحمت اور سکونت نازل ہوتی ہے، اور سارے کے سارے لوگ سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، فرشتے بھی سنتے ہیں، قرآن مجید کو سنتے ہیں، تو گویا کی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن مجید ہدایت ہے۔ بہت سارے لوگ جن کے پتھر دل تھے، جو مسلمانوں کا دشمن تھا، انہوں نے بھی جب قرآن کی آواز کو سنی ان کے دل بھی نرم ہو گئے۔ اس کے بارے میں کئی واقعات موجود ہیں۔ مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک یہ ایمان نہیں لائے تھے تب تک کسی مسلمان کی مجال نہیں تھی کہ کعبہ میں جا کر کے نماز پڑھے، لیکن جب یہ اپنے بہن کے جب انہوں نے ایک دن ارادہ کیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں گا، نہ رہے گی باس نہ بجے گی بانسری، تو جیسے ہی راستے میں جا رہے تھے ایک صحابی نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اس صحابی نے کہا کہ جاؤ تم پہلے اپنے بہن کے گھر جاؤ، دیکھو کہ تمہاری بہن ایمان لا چکی ہے اور قرآن مجید پڑھنے کی آواز آتی ہے، جا کر کے دیکھو۔ فوراً عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے بجائے بہن کے گھر کا رخ کیا، اور جیسے ہی جاتے ہیں تو دروازے کے باہر سے پڑھنے پڑھانے کی آواز آ رہی ہے۔ فوراً دستک دی، جو پڑھا رہے تھے چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا اور کہا کہ کون تھا، کیا ہوا؟ آواز آ رہی تھی، کچھ گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق کی بہن کہتی ہے کہ میں ایمان لا چکی ہوں اور میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کو ایسا مارا کہ لہو لہان کر دیا، لیکن لہو لہان ہونے کے باوجود بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہی، اور آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ
جب حضرت عمر فاروق نہیں رہ پائے تو آخر میں بہن سے کہا کہ ای بہن، تم جو صحیفہ پڑھ رہی تھی وہ مجھے بھی دو، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کی بہن کہتی ہے جاؤ، تم ناپاک ہو، پہلے نہا دھو کر کے آؤ، اس کے بعد میں تم کو دیتی ہوں۔ جیسے ہی نہا دھو کر کے غسل کر کے آتے ہیں اور پھر وہ صحیفہ، یہی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت قرآن مجید پڑھ رہی تھی حضرت عمر فاروق کی بہن، یہی صحیفہ دے دیا۔ جیسے حضرت عمر فاروق پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ پڑھنا ہی تھا، حضرت عمر فاروق کے دل کانپنے لگے، پورا بدن کانپنے لگا، رونے لگے اور کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے چلو، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن پہلے آ چکے تھے اور جن کا دل قرآن سے دشمنی تھی، مسلمانوں سے دشمنی تھا، لیکن جب انہوں نے قرآن مجید کی آواز کو سنی تو ان کے دل بھی نرم ہو گئے اور مسلمان ہونے پر، ایمان لانے پر ان کو مجبور کر دیا۔ تو قرآن مجید ہدایت بھی ہے، تو اگر میٹھی سریلی آواز سے اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نہ جانے کس کو ہدایت دے دیتا ہے اور کون ایمان لاتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو اسلام کے کٹر دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، قرآن کے دشمن تھے، نبی کے دشمن تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو سنی اور پڑھا تو ان کے دل بھی نرم ہو گئے اور ایمان لائے، مسلمان ہونے پر مجبور ہو گئے۔ تو گویا کہ یہ قرآن مجید ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہی پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔